السلام علیکم جی. عادت نہیں ہے جی دوسرے لوگوں کی طرح خبر شروع کرتے ہی یہ کہنے کی کہ آج میں بڑی امپورٹنٹ خبر کے اوپر بات کرنے لگا ہوں. یہ عادت نہیں ڈالی گئی اساتذہ کی طرف سے نا بچپن میں ہی. وہ کہتے ہیں خبر دینا آپ کا کام ہے یا خبر کا تجزیہ دینا آپ کا کام ہے, یہ لوگوں کا کام ہے فیصلہ کرنا. تو لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویڈیو کے ویوز جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ اور وقت کے ساتھ ساتھ کم آتے ہیں. پھر جب لوگوں کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ ہوتی ہے. آج میں نے کہا چلیں تھوڑا سا حالات کا جائزہ لیتے ہیں, پاکستان کے اس سے باہر نکلتے ہیں. پاکستان سے باہر نکلے تو نظر پڑتی ہے کہ پاکستان کے سپہ سالار اور پاکستان کے وزیر خارجہ قطر کے دورے پہ گئے. اب جب دونوں دورے پہ گئے تو ہمیں تشویش ہوئی کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے, ایل این جی کا مسئلہ چل رہا ہے, دونوں دورے پہ گئے ہیں. تو پھر مطلب کہ ہم نے بھی فون کیے اسلام آباد کچھ دوست احباب کو, تو وہ دوست احباب بھرے بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر ہم سنتے رہے اور وہ بولتے رہے اور اس بولنے میں سے کئی ویلاگ نکل آئے. لیکن فی الحال یہ دیکھیے بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات باہر نکلی اور وہ بات یہ تھی کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کے ایک وزیر نے جا کے قطر والوں سے یہ کہا کہ یہ معاہدہ شاہدہ چھوڑیں, اس کے تحت جو سپلائیز آتی ہیں وہ آنے دیں اور اضافی سپلائیز کے لیے آپ ہمارے ساتھ موقع کر لیں کہ کیا آپ ہمیں دیں گے جو آپ ان کو دیتے تھے نا, جو مطلب کہ نواز شریف کو یا شاہد خاقان عباسی کو آپ دیتے تھے کمیشن, وہ آپ ہمیں دیں اور بلکہ اس سے آدھے میں بھی کام چلے گا, آپ ہمارے ساتھ کر لیں. اس معاہدے کو ہم بیک برنر پہ رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح کا ایک رابطہ نا ایک بہت بڑی شخصیت کے قریبی عزیز نے جو کہ دبئی میں مقیم ہوتے ہیں اور جن کے پچھلے دنوں بڑے نام شام بھی آئے ہیں سامنے, وہ انکشافات جن کے بارے میں ہوئے ہیں ڈی ایچ اے کے حوالے سے, وہ مبینہ طور پہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے, میں اس خبر سے ایگری نہیں کرتا ویسے کیونکہ وہ آئل میں ڈیل کرتے ہیں اور یہ ایل این جی کی بات ہے لیکن فیول ہے. تو سنا ہے کہ ان کا بھی رابطہ ہوا کہ جناب ہمارے ساتھ کو موقع کریں, کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر بلکہ اس ریجن کے اندر مین سپلائر جو ہے ایل این جی کا وہ تو قطر ہے. باقی ایل این جی لانی پڑے گی آپ کو وہ آسٹریلیا سے اور وہ نائجیریا سے, اور میرا مطلب ہے کہ وہ امریکہ سے جو قریب ترین ہے اس خطے کے اندر, جاپان سے لے کے اور پورٹ الزبتھ تک یعنی کہ ساؤتھ افریقہ تک اس خطے میں وہ تو قطر ہے اور اس کی منوپلی ہے. تو ادھر سے بھی جب رابطے ہوئے تو پھر قطر والوں نے تمیم بن حمد الثانی نے جناب میسج بھجوایا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی ترو کر لیا ہے, کوئی ہینڈ کر لیا ہے, کوئی 2 نمبری کر لی ہے ایل این جی ایگریمنٹ کے اندر, تو آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم نے اب تک کی جتنی سپلائیز ہوئی ہیں, بھلے وہ 2017 کی ہوں, 18 کی ہو, 19 کی ہوں, 20 کی, کوئی بھی جو سپلائی ہماری طرف سے آپ کو آئی ہے اس میں اگر اس وقت کے بین الاقوامی ریٹ سے 1 سینٹ بھی زیادہ ہے تو ہم وہ آپ کے دینے دار ہیں. یہ لیجئے جو اضافی پیسے آپ نے ہمیں دیے تھے اور اس ایگریمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں, جو 15 سال کا ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ جانیں اور ہم جانیں. جس طرح آپ روزانہ وہ نیب کے اندر جو شاہد خاقان عباسی کے خلاف ریفرنس بھیجا اور اس میں شاہد خاقان عباسی کو رگڑا ٹنگا ٹکا کے اور رگڑنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا تو دوبارہ اس کو عدالت میں طلب کیا جاتا, اور روزانہ یوتھیا مجہول القوم العالمیہ اور ان کا لے پالک مین سٹریم میڈیا تقریباً 100% ایک آدھ کو نکال کے وہ جس طرح قطر اور قطر کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ کے اوپر تبرہ کرتا ہے, اس تبرے کے بعد یہ بات واجب ہو گئی تھی اور پھر وہ ہو گئی کہ جناب وہ طلب فرمائیں اور وہ کہیں کہ حضور آپ نے جتنے ڈالر آج تک ہمیں ایل این جی کی قیمت کی مد میں اضافی ادا کیے ہیں یہ پکڑیے, تھینک یو ویری مچ, اب آپ سے نپٹیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر جب ان کا یہ پیغام آیا تو پھر ترتھلی پڑ گئی.
تو ہماری طرف سے کہا گیا کہ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں سوری. ہاں انہوں نے وزیر اعظم کو ویلکم کرنے سے ریفیوز کر دیا. ٹھیک ہے, تو پھر جناب اصل جو قوت نافذہ ہے وہ آئے, اور ساتھ میں پھر وزیر اعظم کی نمائندگی یا متوقع وزیر اعظم اپنی طرف سے ہیں, وہ جناب وزیر خارجہ صاحب تشریف لے کے گئے اور جا کے وہاں پہ ان کو ہاتھ جوڑے. ایویں جی ایویں بولتا رہتا ہے گا, وہ جان دے وہ پاگل ہے گا. انہوں نے کہا چنگا پاگل ہے گا جی, لوگوں کا سامان چک چک کے اپنے گھر سٹ رہا ہے. وہ پاگل کیوں نہیں ہے جو اپنا سامان اٹھا کے باہر پھینکے؟ یہ لوگوں کا سامان اٹھا کے اپنے گھر پھینکتا ہے, یہ اچھا پاگل ہے. تو وہ جناب چنگی بےزتی کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا یہ جو آپ پیغام بھیج رہے ہیں نا, آپ فلانا منسٹر صاحب جو تھے وہ بھی ہمارے پاس تشریف لائے تھے, اور فلانے صاحب زادہ صاحب بھی ہمارے پاس تشریف لائے تھے, یہ نہ کریں ہمارے ساتھ. ہم اس وقت گلوبلی ارب ٹریلینز آف ڈالر کے ایگریمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ایل این جی کے. اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم اس طرح کی 2 نمبریوں میں انوالو ہو رہے ہیں, تو ہمارے وہ ایگریمنٹ جو ہیں وہ پڑ جائیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ یہ ہمیں انہوں نے کیوں پیغام بھیجا؟ یہ پیغام اس کے بعد آیا جب آئے گا کپتان ہے جب جناب قطر کی تعلقات جو تھے وہ بحال ہو گئے سعودیہ کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ, اور سعودیہ اور یو اے ای اور بحرین اور ان سب کے اوپر سے, ان سب کے فضائی حدود کے اوپر سے قطر کی ایئر لائن کو گزرنے کی اجازت بھی مل گئی اور باقاعدہ دستخط ہو گئے. اور جب یہ دستخط ہو گئے اور سعودیہ کی کال چلی گئی, ان کو اس سے پہلے چلی گئی تھی خیر, اربغان کو اور تمیمے کو, کہ تمیمے کو جب سلمان چچا نے فون کر لیا کہ پتر کی گل ہے ساڑھے کو ناراض ہیں, انہوں نے کہا نہیں چاچا جی میں تو ناراض نہیں ہے تھوڑے کو. تو چاچا جی ناراض نہیں ہے گئے تو بھتیجا جی بھی ناراض نہیں ہے گئے, تو رگڑے اسی گئے. ٹھیک ہے, رگڑے اسی اس لیے گئے کہ اس کی ایک وجہ ہے. ہم رگڑے کیوں جا رہے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے الگ سے ایک ویلاگ بنا کے کہ اس پورے سین کے اندر ہم کیوں رگڑے جا رہے ہیں. اب جناب ایل این جی جو ہے وہ اسی ریٹ پہ آئے گی, اور اس پہ انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو واچ کریں گے اگلے 6 مہینے کہ آپ کی حکمران پارٹی کے ادارے یعنی کہ نیب اینڈ کمپنی یہ ہمارے خلاف بکواس کرتے ہیں, بھونکتے ہیں یا نہیں. اور اگر یہ بھونکے اور اگر انہوں نے کوئی ریفرنس وغیرہ کی آڑ لے کے ہمارے خلاف بد زبانی کی تو پھر ہم آپ سے نبڑ لیں گے. اب تو ہماری چاچے کے ساتھ صلح بھی ہو گئی ہے, کافی زیادہ دست لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہمیں, اور یہ بات آ کے بتا دی گئی ہے موصوف کو کہ جناب وہاں سے یہ بات سننے کو ملی ہے, یہ جو آپ اور آپ کے جو بزرگ مہر ہیں اور یہ جو پونکا گروپ ہے آپ کا انڈر دی امامت آف شہباز گل, یہ قطر والے ایگریمنٹ کے بارے میں جو کچھ اگلتا ہے وہ ہمیں وہاں پہ جا کے چاٹنا پڑ گئے. تو اس لیے آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, قطر جو ہے از آل سیٹ ٹو کینسل دا ایل این جی لانگ ٹرم ایل این جی ایگریمنٹ, اور اس نے کہا ہے کہ بھائی جان نیوے ہو کے نکلو, کوئی ایل این جی نہیں گی, پہلے جا کے اپنے لوگوں کے منہ بند کریں. یہ ایک اتنا بڑا جسے کہنا چاہیے اکنامک بلو ہو سکتا ہے, کیونکہ اس ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کی جو عالمی ریٹ ہوگا اس سے ہمیں 15 سے 20% کم ریٹ کے اوپر ایل این جی ملے گی, لہٰذا اس ایگریمنٹ کے تحت ملنے والی ایل این جی مہنگی ہو ہی نہیں سکتی ہمارے لیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جاہل ہیں, جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کان بند ہیں, اور وہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, نہ وہ سن سکتے ہیں, نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ لوگ تو اس ایگریمنٹ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن قطر جیسا ملک ہمیں اور ہمارے بہت امپورٹنٹ لوگوں کو بلا کے اس طرح کی دھمکی لگائے, یہ ماضی میں کبھی ہوا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو گیا ہے. یہ ایک بزتی کا مقام تھا جی, لیکن چونکہ یہ بزتی خود کمائی ہے, محنت کر کے ارن کی ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے گوش گزار کی جائے کہ یہ کہاں اور کس طرح اس مملکت خدا داد اور اس کے 22 کروڑ لوگوں کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں.
اب تک کے لیے اتنا ہی جی. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے اور اس کے نیچے بھی کچھ ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.